در نجات ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کا ٹھرکی پن تو اس ایپیسوڈ میں سب کے سامنے آ چکا ہے۔ خود کو ابو بکر کی بیوی بتانے والی اصل میں کون تھی؟ پہلے کسی اور لڑکے کے چکر میں تھی، پتہ نہیں کون سی ایسی تصویریں اسے دے رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ بلیک میل کر رہا تھا۔ ابو بکر اسے بچاتا ہے اور پڑھنے کی طرف لگاتا ہے اور یہ ابو بکر کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ ہر موقع پر ابو بکر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، کبھی کمرہ لاک کر کے، کبھی باورچی کو کہہ کر، اور آخر کار وہ ہمنا کو اس کے کوارٹر بھجوا دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اور وہیں سے ہمنا پہنچ جاتی ابو بکر کے گھر۔ اب ابو بکر کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر وہ اسے اس کے باپ کے پاس واپس بھیجے گا تو خود بھی بدنام ہوگا۔ تلاوت کرتے ہوئے اپنے لیے صحیح رستے کی دعا کرتا ہے اور وہ رستہ اسے خدا دکھا دیتا ہے، لیکن اسی لمحے اس کی ماں آ کر اسے کہتی ہے کہ تم ہمنا سے نکاح کر لو، لیکن ایسا ابو بکر نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے اور وہ حل میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اگر وہ ہمنا سے نکاح کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جس بدنامی سے وہ پریشان ہے، ڈر رہا ہے، وہ بدنامی تو اس کے گلے پڑ جائے گی۔ ہمنا کا باپ تو یہی سمجھے گا کہ ابو بکر نے ان کی بیٹی کو برگلا کر ساتھ لے کر گیا ہے اور شادی کر لی، اس لیے وہ ہمنا سے آ کر بات کرتا ہے کہ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، جس پر ہمنا تڑپ کر کہتی ہے بتا نہیں سکتی، بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ اور ایسے میں ابو بکر اسے اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو اور اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرو، کیونکہ ابو بکر کو تو پتہ ہے لیکن ہمنا کو اندازہ نہیں کہ اسے محبت نہیں صرف اٹریکشن کہتے ہیں۔ وہ ہمنا کو کسی دینی مدرسے میں چھوڑ آئے گا جہاں پر وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کرے گی اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے گی۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ابو بکر کے کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جانے سے پہلے وہ خوش بخت کے آگے سر جھکاتی ہے، میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ خوش بخت اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے یہاں سے رخصت کرتی ہے، لیکن ہمنا اپنی وہ ڈائری یہیں بھول جاتی ہے جس میں اس نے ابو بکر سے اپنی محبت کا اظہار تصویروں کی صورت میں کر رکھا تھا۔ یہ ڈائری دیکھتے ہی خوش بخت کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی تو بالکل ہمنا جیسی لاؤبالی اور بے وقوف سی لڑکی تھی۔ کاش ابو بکر جیسا کوئی اسے بھی مل جاتا جو اسے راہ راست پر لے آتا تو آج وہ ایسے پچھتا نہ رہی ہوتی۔ بہرحال ابو بکر کے پاس اگلا پلان بھی ہے کہ ہمنا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اس کے باپ کو اس کی لوکیشن بھیجے گا تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ کسی مدرسے میں تھی، نہ کہ کسی لڑکے کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر ہمنا اور زامل کی ملاقات ہوگی اور ان کی شادی ہوگی، یہ میں نے اپنی مکمل پریڈکشن ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ ادھر زامل آخر کار 7 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے اور اس کے آنے پر زریاب غصے میں پاگل اس کے کمرے میں آتی ہے، کہاں تھے تم؟ جس پر زامل کہتا ہے تمہیں پتہ چل تو گیا ہے۔ ایسے میں زریاب چیختی ہے آخر کون سی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ جس پر زامل کہتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ بہرحال زریاب صرف اتنے میں خوش ہے کہ زامل واپس آ چکا ہے اور باقی سب کچھ وہ بھول جانا چاہتی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی لائف وہیں سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ زامل بدل رہا ہے، وہ ویسا نہیں جیسا پہلے تھا، اور یہی بات زریاب کو پریشان کر رہی ہے۔ تم کن ایکٹیویٹیز میں پڑ گئے ہو؟ جس پر زامل کہتا ہے یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، میں بس اپنے مذہب کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بات زریاب کو اتنی عجیب لگتی ہے کہ تم ایک پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتے ہو، مطلب تم ان چیزوں پر عمل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں نام کے مسلمان سے ایک عملی مسلمان بنا دیں۔ اس چیز نے زریاب کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اور یہاں پر زامل اپنی اس مذہبی ایکٹیویٹیز کا مقصد زریاب کو بتاتا ہے کہ میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دادی کو ابو بکر کیوں پسند تھا۔ زریاب کو حیرت ہوتی ہے ابو بکر کا نام سن کر کہ زامل ابو بکر جیسا بننا چاہتا ہے، جیسے ابو بکر کوئی تیسری دنیا کا باشندہ ہو، اور زامل کا اس کے نقش قدم پر چلنا زریاب کو ٹینشن میں ڈال رہا ہے۔